حضرت سیدنا عمر فاروق کی حیات طیبہ پہ نظر ڈالتے ہیں تو ایک وقت وہ بھی تھا جب آذربائیجان فتح ہوا، مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا، عتبہ نامی شخص کو وہاں ایک نفیس حلوہ مل گیا، سوچا یہ حلوہ امیر المومنین کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ انہوں نے آذربائیجان سے وہ حلوہ مدینہ طیبہ جناب عمر فاروق کی خدمت میں بھیجا۔ حلوہ پہنچ گیا، آپ نے کھول کے چیک کیا، ذائقہ بڑا شاندار تھا۔ آپ نے فرمایا حلوہ صرف میرے لیے یا تمام مسلمانوں تک یہ حلوہ پہنچ چکا ہے؟ عرض کیا حضور یہ صرف آپ تک ہے، آپ کے لیے ہے، باقی کسی مسلمان کو یہ حلوہ نہیں ملا۔ آپ نے فوراً خط لکھا اس عتبہ نامی شخص کے نام جنہوں نے آذربائیجان سے یہ حلوہ تحفتاً جناب عمر فاروق کی خدمت میں بھیجا۔ فرمایا اللہ کے بندے امیر المومنین عمر کی طرف سے عتبہ کے نام، اور تحریر فرمایا کہ یہ حلوہ نہ تیری کوششوں سے حاصل ہوا نہ تیرے والدین کی کوششوں سے حاصل ہوا، ہم صرف وہی چیز کھائیں گے جو چیز عام مسلمان اپنے گھروں میں پیٹ بھر کر کھائیں۔ قربان عمر فاروق کی شان پہ، حلوہ بھی وہ کھاؤں گا جسے عام مسلمان کھائیں۔ اور یہاں صورتحال بالکل عجیب ہے کہ جو ہاتھ آیا سو ہڑپ کر گیا، ایک دوسرے پر کرپشن کے دعوے ہو رہے ہیں، عدالتوں میں انہیں گھسیٹا جا رہا ہے، نئے نئے مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں، کسی کو چور کہا جاتا ہے، کسی کو کرپٹ کہا جاتا ہے، کسی کو ڈاکو کہا جاتا ہے، کتنا کچھ کھا گئے، ملک کی معیشت کا حال کیا ہوا۔ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم جن لوگوں کے نام لیوا ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، خلافت راشدہ کا پورا نظام ہمارے پاس موجود ہے۔ خیر کی طرف نگاہیں اٹھانے والے ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ نظام مملکت کیا ہے، نظام حکومت کیا ہے، سیاست کیا ہے۔ کاش وہ اس طرف دیکھتے تو آج یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔